عالم صاحب وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے تو ان کو کوئی بات پڑھنے میں بہت اچھی لگی، تو انہوں نے اپنے بڑے بزرگ سے کہا کہ حضرت بہت اچھی بات ملی، حضرت بہت اچھی بات ملی۔ جیسے کوئی علمی نکتہ رہتا ہے تو وہ پڑھ کر ہمیں ایک فرحت ہوتی ہے کہ ایک پوائنٹ ملا، تو ایسے ہی فرتے خوشی میں انہوں نے حضرت بہت اچھی بات ملی، تو حضرت نے ان کو جملے میں یہ کہا کہ بیان کے لیے کہ عمل کے لیے؟ انہوں نے کیا پوچھا؟ بیان کے لیے بہت اچھی، تو اچھی کس لیے، بیان کے لیے کہ عمل کے لیے؟ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ ایک تو توجہ اللہ کی طرف ہو، دوسری بات بعض اکابر اس میں وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض مرتبہ جب بات شروع کرنی رہتی ہے تو ایک گھبرا، کیونکہ یہ ہمارے سب ساتھی لوگ ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، تفسیر وغیرہ کریں گے، اس لیے یہ آپ کی خدمت کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے۔ دوسرا بعض حضرات نے اس میں وظیفہ بتایا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، بات شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ نمبر 2، اللہم ایدنی بروح القدس، اس کو بھی پڑھ لیں۔ نمبر 3، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اس طرح دعا پڑھ لیں۔ اور نمبر 4، رب اشرح لی صدری، شرح صدر کی دعا میں پھر بات کرنا شروع کر۔ بہرحال یہ تو بات کی تمہید تھی، چلو اسی کے آگے شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی ہم نے، کیونکہ یہ تو مذاکرہ ہے، کوئی بیان تو ہے نہیں کہ خطبہ پڑھے الحمدللہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چونکہ ہمارے ساتھی بھی، تو اس سے ایک اور بات یاد آ گئی کہ جب بھی ہم بات کر رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، تو جو لوگ ہمارے سننے والے ہیں نا، ان کا وقت بہت بڑی امانت ہے، وہ وقت ضائع نہیں کریں، کام کی بات جلدی مدعے پہ آ جائے۔ بات الحمدللہ گا رہے بیٹھ کے، 7-8 منٹ کا خطبہ پیل رہے، 25-30 آیت پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی پپوڑی سننے تھوڑی بیٹھے ہیں ادھر، یہ تو واز سننے بیٹھے، تو جلدی سے مدعے پہ آ جائے، کام کی بات۔ بعض مرتبہ بات کیا رہتی ہے کہ 5 ہی منٹ کا مطالعہ ہے، لیکن ہم لوگ اس کو کھینچ کے لمبی کرتے ہیں، ایسا نہیں کریں۔ اور ان کے لیے نہیں رہے گا، پھر آپ لوگوں کے لیے سب بات ہو جائے گی۔ چلو بتا دیتے، وہی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں دعوت کے بھی ساتھی، ان کو بھی کام آئے گی یہ بات۔ ہم جو ہے تیاری کر کے امت کے سامنے بات پیش کریں، تیاری ہم نہیں کرتے۔ دعوت کی مبارک محنت میں بعض مرتبہ نئے ساتھی کو جڑنا رہتا ہے، اس کو جوڑتے ہیں تو پہلے اس سے اعلان کرواتے ہیں کہ سب سے پہلے اعلان میں لاؤ، وہ بیچارہ لڑکھڑاتا ہے، بولتا ہے، پھر اللہ اس کو نکال دیتے ہیں، پھر امیر صاحب اس کو بیان پہ لاتے ہیں، تو وہ پہلی بار بہت گھبراتا ہے، ہم بھی گھبرائے تھے، ہم سب بھی گھبراتے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں، ہمت دلانے کے لیے اچھی بات ہے کہ اللہ بلوائیں گے، چلو بسم اللہ، اللہ بلوائیں گے، یقیناً اللہ بلوائیں گے، اس کے لیے تو وہ جملہ بالکل مناسب ہے، لیکن اس جملے کا ہم لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم لوگ یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ بلوائیں گے، بسم اللہ کر کے شروع کریں گے، 7-8 منٹ کا خطبہ پڑھیں گے۔ محترم بزرگوں، دوستو، مغرب کی نماز باجماعت پڑھی، عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، ابھی سنت نفل بھی پڑھیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ، اور پھر تو دنیا اللہ ہی بلوائیں گے، لیکن دنیا جو ہے وہ دارالاسباب ہے، ہمیں مطالعہ کرنا ہے، محنت کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو امت کو کوئی بات دینی ہے تو اس کو پڑھو، اس کے مطابق تیاری کرو۔ اور کیا بات دینے کا امت کو؟ کامیاب ڈاکٹر کے 3 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو مریض کی ہمدردی ہو، ورنہ وہ شفا خانہ نہیں قتل خانہ کھول کے بیٹھے ہیں لوگ۔ ہمدردی مریض۔ دوسرا تشخیص مرض، یعنی بیماری کیا ہے، پیٹ دکھ رہا ہے، اپنڈکس بول کے پیٹ کاٹ دیا، ارے بھائی اس کو تو صرف گیس ہوا تھا، اس کا پیٹ کاٹ دیا، تشخیص مرض، بیماری کیا ہے۔ اور تیسرا اس بیماری کی دوائی کیا ہے۔ تو جو مقرر صاحب ہے، واعظ ہے، اس میں بھی یہ 3 باتیں ضروری ہیں کہ امت کی ہمدردی، امت کی ہمدردی جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم درد دل سے پیغام نہیں دے پائیں گے۔ دوسرا تشخیص مرض، کہ اس وقت معاشرے میں بیماری کیا ہے، کون سی روحانی بیماری عام ہے۔ مجمع کو کون سا ٹاپک اچھا لگتا ہے، وہ اس سے زیادہ خوش ہوں گے، نہیں، اس وقت معاشرے میں بیماری کیا ہے۔ اور تیسرا تجویز دوا،
اس بیماری کی اس مرض کی شرعی دوا کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس سلسلے کی کیا دوا ہے، تو اس کا ہم اہتمام کریں، تیاری کے ساتھ امت کو بات پیش کریں. یعنی اگر آپ کو آدھا گھنٹہ بات کرنا ہے تو محنت کر کے 5 گھنٹے اس کی تیاری کرو. یہ نہیں کہ بس بیٹھا بٹھایا مواد مل جائے اور وہ کر دیں. مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن تلاش کرو، جوڑو، مرتب کرو. پہلے اس کا مسودہ بناؤ، یعنی رف کرو، پھر اس کا خلاصہ لکھ کر فیر کرو. اور یہ کوئی معیوب بات نہیں کہ بیان کے بیچ میں آپ کے سامنے نوٹ رہے. مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا مجھے یاد ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ حضرت کا معمول تھا، وہ 6 مہینہ کینیڈا میں رہتے تھے اور 6 مہینہ یہاں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے، ہم پڑھتے تھے جب بیان کیا تھا، تو مجھے اچھے سے یاد ہے، کہا کہ ہمارے یہاں کا بیان اور وہاں، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، وہاں کے بیان میں فرق رہتا ہے. کہ یہاں اگر کوئی مولانا ایسے نوٹس رکھے گا کاغذ، تو بولیں گے ہاں مولانا نے کہیں آوڑتو نتی جوئی نے بولے، اس کو مولانا کو کچھ آتا نہیں ہے تو دیکھ کے بول رہا ہے، وہ معیوب برا سمجھا جائے گا. اور بولے وہاں اگر کوئی ایسا نوٹ نہیں رکھے گا اور ایسے ہی بولے گا جیسے ابھی میں بول رہا ہوں، تو ہاں مولانا پھینکوچ ہے، یہ پھینک رہا اپنے ایسے ہی دے رہا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. تیاری ہوتی تو وہ سامنے رکھتا. تو اللہ بلوائیں گے لیکن دنیا دارالاسباب ہے. اللہ بلوائیں گے لیکن دنیا دارالاسباب ہے. روزی اللہ ہی دیں گے، روزی اللہ دیں گے، اللہ دیں گے. ایسے یہاں بیٹھے رہیں گے تو ہو جائے گا؟ نہیں، دکان پہ جانا پڑے گا، کھیت میں جانا پڑے گا. تو اسی طرح اس کا بھی معاملہ ہے. تو یہ تو آپ کے لیے تھا. اور دوسرا جو ہم سب کے لیے اور بھی ہے، وہ 1-2 بات عرض کر کے بات مکمل کروں. کہ الحمدللہ ابھی ہم نے کھانا کھایا اور ہمارے میزبان حضرات بھی یہاں پر موجود ہے. ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور ہمارے میزبانوں کا بھی شکریہ، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. مولانا عنایت صاحب کا بھی شکریہ کہ اتنے اچھے ایٹماسفیئر میں اور ایسے اچھے ماحول میں، ایسے اچھی فضا میں ہمیں کھلایا. تو اس کا اپنا ایک لطف اور الگ مزہ آیا. اللہ تعالیٰ مولانا کی عنایات کو مزید بڑھائے اور اس میں مزید ترقیات سے نوازے، اور بستی کو ایسے اور علماء عطا فرمائے. تو جتنے ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی مولانا کا بھرپور تعاون کریں. دین کا کام یا کوئی بھی کام ایک آدمی سے نہیں ہوتا ہے. تو سب ٹیم ورک، جس بستی کا جتنا مضبوط ہوگا، ٹیم ورک سے کام ہوتا ہے. تو ٹیم ورک بنائے، مولانا کی خدمت میں جائے، پوچھے میرے لائق کوئی کام ہے. یہ نہیں میری ایک مسجد ہے تو میں کونا پکڑ کے بیٹھ گیا، اب مولانا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ماشاءاللہ یہ انوبھو والے ہیں، تجربے والے ہیں، لوگوں میں کیا کمزوری ہے وہ ان کو معلوم ہے. اب مولانا بھی سوچیں گے کہ جب یہ ملتا ہی نہیں تو میں پھر اس کو چھیڑوں گا تو یہ بولے گا کہ یار یہ مجھے کیوں بول. نہیں، میں محتاج بن کے جاؤں، مولانا کا محتاج نہیں، دین کا محتاج. کہ دین کے تقاضے یہ برسوں سے ماشاءاللہ ہماری بستی میں خدمت کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے. ورنہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ کر آئے، اب ہم فارغ ہو گئے، بات ختم ہو گئے، اب مجھے کرسی مل گئی، مجھے ایک مصلی مل گیا، میں اپنی مسجد کا امام، وہ جانے ان کا کام نہیں. ٹیم ورک ضروری ہے، بڑوں کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے. پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، مشورہ لیتے رہنا، سیکھتے رہنا. ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم سمجھو. یہ نہیں کہ پڑھ کے آگے تو بس بات ختم ہو گئی. اپنی بستی کے بڑے علماء سے رابطے میں رہنا، ان سے مشورہ لینا، دعوت کی مبارک محنت میں جڑنا، عوام سے بھی جڑنا، خواص سے بھی جڑنا، علماء سے بھی جڑنا اور عوام سے بھی جڑنا. آج ایک بہت بڑی کمزوری دینی میدان میں یہ ہو رہی ہے کہ عوام اور علماء، اس میں کمیونیکیشن گیپ، مواصلاتی فاصلہ، وہ ادھر جا رہے تو مولانا ادھر جا رہے. یہ دونوں کو قریب لانے کی محنت کہ کیسے علماء، عوام علماء کے قریب آئے، اس کی محنت، اس کی فکر. وہ گشت کے لیے جماعت آتی ہے نا تو جوان لوگ بھاگتے ہیں کہ اللہ میاں پولیس آئی ہوئی، بھاگو. تو اسی طرح کوئی مولانا دکھتے تو بھی گلی بدل لیتے کہ ابھی یہ مولانا پکڑیں گے، نماز پڑھا کے نہیں، کچھ بولیں گے، کچھ تنبیہ کریں گے. تو ایسی ان کو اپنائیت دے دی جائے کہ ان کو ملے بغیر چین نہ آئے کہ آج دن بھر میں نے کوئی مولانا کو ملا نہیں. تو جب ہم کوئی دین کی بات بھی کریں تو حکمت کے ساتھ، کہ ان کے دل پر چوٹ نہ لگے. مزاج شناسی، موقع شناسی، مردم شناسی دعوت کی مبارک محنت میں ہم کو سکھایا جاتا ہے. تو ان اصول اور ان آداب کو ہم برتیں.
تواضع ہمارے اندر بہت ضرور ہے. تواضع کے بغیر ہم دین کا کام نہیں کر سکتے. ہم لوگ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے بس اب ہم فارغ ہو گئے, اب ہمیں کوئی کچھ بول نہیں سکتا ہے. نماز بھی پڑھاؤ تو اپنے برابر والے سے بھی پوچھو کہ میری نماز میں ایسی کوئی خامی تجھے نظر آئے تو بولنے کا, تو یہ آدمی سیکھ پائے گا. آپ یقین مانیے ایسے ایسے امام صاحب, یہ کچھ عوام حضرات بھی ہے لیکن اکثریت اس کے لیے میں سکھانے کے لیے اور تعلیم کی غرض سے ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے امام صاحب بھی ہیں کہ جو 40 سال سے نماز پڑھا رہے لیکن ان کی تکبیر تحریمہ بھی صحیح نہیں. میں بول کے بتاتا ہوں کہ وہ کیسا بولتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کتنا آسان ہے اللہ کا نام, لیکن وہ ٹون بنانے میں, لہجہ بنانے میں. اب وہ 40 سال سے نماز پڑھا رہے, ان کسی کی مجال ہے کہ بولے آپ غلط بولتے ہو, اس کی کھٹیا کھڑی کر دیں گے امام صاحب. تو کون ہوتا ہے؟ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ میں کامل ہو گیا, مجھے کسی کو سکھانے یا مجھے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہو سکتی. ایسا اپنے آپ کو نہیں بناؤ, محتاج بناؤ. کریں گے عمل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور ایک بات کھانے کی دعا کے تعلق سے کہ اس دعا میں اللہ نے ہمیں شکر سکھایا کہ شکر گزاری اپنا مزاج ہونا چاہیے. اللہ کی تعریف میں شکر ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی, کھانا پینا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. اور دنیا میں ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہماری نفسیات سے, مزاج سے خوب واقف ہے کہ یہ کھانے پینے کو تو نعمت سمجھتا ہے کہ بہت اچھی دعوت تھی تو شکر کر لے گا, لیکن نعمت ایمان جو اس کو سب سے بڑی نعمت ملی ہے اس کے لیے الگ سے شکر کرنے کا نہ کبھی اس کو ریئلائز ہوگا, نہ دھیان آئے گا, نہ کبھی کرے گا. تو کھانے پینے کے ساتھ جوڑ دیا وجعلنا مسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, یہ شکر تو موقع محل کے اعتبار سے تھا کہ ابھی کھایا ہے, ابھی پیا ہے, تو یہ تو موقع محل کے اعتبار سے تھا. لیکن وجعلنا مسلمین, ابھی تھوڑی مسلمان ہوا, مسلمان تو پیدا ہوا جب سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے مزاج سے بخوبی واقف ہے کہ یہ الگ سے اسلام پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا ہے, کھانے پینے کو نعمت سمجھتا ہے, تو یہاں وہ جوڑ دیا. اور یہ شکر کیوں ضروری ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم, ایمان میں ترقی ہوگی. اس نعمت پر ہم جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو نعمت میں ترقی ہوگی. اور یہ دنیا کا اصول ہے نا کہ جس کے پاس نعمت نہیں ہو اس کو دیکھو تو اپنی نعمت کی قدر ہوتی ہے. بھائی ایک آدمی لاٹھی لے کے چل رہا ہے اور ہم صحیح سے چل رہے ہیں تو دیکھو یار اللہ کی نعمت ہے کہ یہ ان کو لاٹھی لینا پڑ گیا, میں ایسے ہی چل رہا ہوں, تو نعمت یاد آئی. تو اسی طرح آنکھ نہیں ہے, کسی کے پاس آنکھ ہے تو آنکھ نہ ہونے والے کو دیکھ کر آنکھ کی نعمت کا احساس جاگتا ہے. تو اسی طرح ہمارے ملک میں بہت سارے جو ایمان سے محروم ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں اور عجیب و غریب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. تو اس وقت صرف دیکھنا کافی نہیں بلکہ اس بات کا احساس کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے, کہ یہ سب اس طرح کی چیزوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. بلکہ ایک اللہ والے یہ فرماتے, انہوں نے اپنے متعلقین سے کہا ایک بیان میں کہ کیا تم سب لوگ ابدال بننا چاہتے ہو, قطب بننا چاہتے ہو؟ قطب اور ابدال بہت بڑے ولی کو, ولی سے بھی اوپر, ابدال نہیں کہ ابدال بن گئی, قطب اور ابدال. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ تو سمجھ رہا ابدال بن گئی, نہیں, قطب اور ابدال ولایت کا بہت اونچا درجہ. تو حضرت نے پوچھا اپنے متعلقین سے کہ تم لوگ کو قطب اور ابدال بننا ہے؟ کہا حضرت جی بالکل بننا ہے. تو اس کا میں ایک نسخہ بتاتا ہوں, وہ حضرت نے بتایا. اس کا نسخہ یہ ہے کہ جب تم سنو کہ کسی بے ایمان شخص کا انتقال اور موت ایمان کے بغیر جب وہ دنیا سے چلا جائے تو تم تنہائی میں جا کے تھوڑی دیر رو لو. کسی شخص کا دنیا سے انتقال ہو جائے ایمان کے بغیر تو تم تنہائی میں جا کے تھوڑی دیر رو لو. یہ رونا تم کو قطب بنا دے گا. اس بنیاد پر کہ یا اللہ میں کتنا کمزور تھا, حالات کیسے تھے کہ میں اس تک دین کا پیغام پہنچا نہیں پایا. اور یہ جذبہ ترحم, یہ جذبہ رحم کہ یا اللہ یہ بندہ ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو گیا, یہ رحم کا جذبہ فرمایا کہ تمہیں ولی بنا دے گا, قطب بنا دے گا. تو بہرحال جذبہ شکر وجعلنا مسلمین, اللہ کی نعمت ایمان پر شکر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، امت انسانیت مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے ملک سے نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما، امن چین سکون اور عافیت کا ماحول نصیب فرما، آسانی کے ساتھ شریعت سنت پر عمل کرنا اور اہتمام کرنا نصیب فرما، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان کی مبارک بہاروں تک پہنچا، ہمارے میزبانوں نے جن اکرام کا معاملہ کیا رب کریم ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، انہوں نے اپنے کھانے سے کھلایا پلایا، اس کے بدلے میں جنت کے کھانے پینوں سے ماکولات و مشروبات سے ان کو سیراب فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے میزبانوں نے اپنے گھر کی چھت کے نیچے جگہ عطا فرمائی، آپ اس کے بدلے میں عرش کے سائے میں ان کو جگہ نصیب فرما دیجئے، بستی والے بڑے اکرام کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ بھی ان کا اکرام فرما دیجئے، اس اکرام کے صدقے میں ان کی نسلوں میں دین کے داعی اور اسلام کے خادم پیدا فرما دیجئے، ایمان اور اعمال کی فضا کو عام فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب بہت گنہگار ہیں، دل بہت گندے ہیں، گندے دل کو اچھا دل بنا دیجئے، قلب سلیم بنا دیجئے، قلب منیب بنا دیجئے، قلب اواہ بنا دیجئے، عافیت کے ساتھ ہم سب کو پاک دل کے ساتھ رمضان کی مبارک بہاروں تک پہنچا دیجئے، اور اس رمضان کو ہماری زندگی میں تقویٰ آ جانے کا ذریعہ بنا دیجئے، یا اللہ جن مہمانوں نے ہمیں کھانا کھلایا پلایا ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، ادام اللہ علیکم النعمہ وافطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔